اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہم سب کو قرآن دین کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا نہ دیکھا آپ نے جنہیں دیا گیا ایک ایسا کتاب سے مانتے ہیں جبت اور طاغوت کو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کافروں کے بارے وہ زیادہ ہدایت پر ہیں ایمان لانے والوں سے راہ۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہے وہ جن پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جو کوئی لعنت یافتہ ہے اللہ تعالیٰ کے، یا جس پہ لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، تو ہرگز نہیں پا سکے تم اس کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ بالجبت، جبت کہتے ہیں توہمات کو، بے حقیقت اور وہمی چیزیں، کھوکھلی اور خالی، یا ایسی باتیں جن میں بھلائی کا کوئی بھی پہلو نہ پایا۔ سپرسٹیشن، اہل کتاب کے خود ساختہ دعووں کی کوئی حقیقت نہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے زیادہ صحیح راستے پہ ہیں، سخت گستاخی، جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور جس پہ یہ لعنت پڑ جائے تو پھر اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار کار میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو جب یہ نہ دیتے لوگوں کو تل بار۔ ہم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مُلْکًا عَظِیمًا، تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، اور دیا انہیں ملک نکیرہ، ذرا سا، تھوڑا سا۔ بنیادی طور پہ نکیر جو ہے یا نکر، گٹھلی کی پشت پہ پایا جانے والا چھوٹا سا سفید نقطہ، very little aspect on it۔ یحسدون، حسد کر رہے ہیں، اور حسد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، they're jealous۔ اب اگر ایسے لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے تو یہ حق کی پیروی کرنے والوں کو معمولی سے معمولی چیز دینے کی بھی روادار نہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حسد میں پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی رہنمائی کی یہ سعادت ان کے حصے میں کیوں نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے اس پہ اور کوئی روکا رہتا ہے اس سے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے اسے جہنم کی اختیار۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِهِمْ نَارًا، بے شک جو کفر کرے ہماری نشانی سے عنقریب ہم منسلک کر دیں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب بھی طبی حد تک پہنچ جائیں گی ان کی جلدیں، ہم بدل دیں گے ان کی جلد ایک اور سے، تاکہ یہ مزہ چکھتے رہے عذاب۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا۔ ناضجہ، افادیت کھو دیں، قوت اور صلابت ختم ہو جائے، آخری حد تک پہنچ جائے۔ جلودوں، ان کی جلدیں، کھانے، چمڑی۔ بہنوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور لگاتار حق کی نشانیوں کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جہنم کی آگ میں جا پڑیں گے، اور جب بھی ان کی جلدیں
اپنی طبی حد تک پہنچ جائیں گی تو ان کو نئی جلد دے دی جائے گی تاکہ تکالیف کا یہ سلسلہ ان کے اوپر لگاتار چلے۔ اب دنیا کے کچھ ماہر ڈاکٹروں نے آیت نمبر 56 پہ جب غور و فکر کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ تکلیف کا زیادہ تر احساس جلد میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا آپریشن کرنے سے پہلے مریض کی جلد کو سن کر دیا جائے تو وہ اسے چیر پھاڑ کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے مریضوں کو اینتھیزیا لگانے کا طریقہ جو ہے یہ ایجاد کیا۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے تو اپنے نزول کے وقت ہم کہہ سکتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی، لیکن وہ افسوس ہے مسلمانوں پہ، ہم نے تو تحقیق اور غور و فکر بالکل ہی چھوڑ رکھی ہے، اس لیے یہ سعادت بھی حیثے آئی تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے آتے ہیں اور وہ اعمال صالح کرتے ہیں، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم داخل کر دیں گے ان کو باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، رہتے رہیں انہی میں ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ ہے، وندخلهم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کر دیتے ہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں، ابدا، ابدی طور پر۔ ابدا سے مراد اتنی لمبی مدت ہے جس کی پیمائش پاسبل نہیں۔ ذلہ سایہ یا چھاؤں، ذلیلہ گہری چھاؤں، سایہ در سایہ۔ اب یہ آیت وہ اہل ایمان کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ ہمارے صالح سال انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نعمتوں، کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے کر دیں جس میں یہ لوگ اپنے سکون کے ساتھ جنت کی زندگی کے مزے اٹھاتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے تمہیں کہ واپس لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کو۔ فَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرو لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بات فرماتا ہے تمہیں اس سے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، نعم نعمت والا، کہتے ہیں بہترین، ایکسلنٹ ہے۔ معاشرتی قوانین میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ترکے کی تقسیم اور رشتوں کی حرمت پہ زور دیا ہے، وہیں پہ امانت داری اور لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کے سنہری اصولوں کا بھی حکم ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ایک حسن معاشرے سے بھرپور معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے جس میں ہر کسی کا حقوق محفوظ ہو، حسن سلوک ہو اور ہر کسی کے لیے آگے بڑھنے کے یکساں مواقع موجود ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کی اور جو اولو الامر ہے تم میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بس اگر کوئی تنازع پڑے تم میں کسی شے کے بارے تو لوٹاؤ دو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ ایک بہتر اور ایک احسن تعلیم ہے۔ تو لوگ اب صحابہ those having authority of matters، تعویل، تعبیر، انٹرپریٹیشن، elucidation، ایک بصالح معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہو۔ اس لیے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب امر کے فرامین کی اطاعت پر ہوگی۔ اسے ایمان رکھنے والوں کو لازم ہے اگر کسی بات میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔
کیونکہ اسی میں ان کی بہتری ہے اور اسی لحاظ سے اس کا انجام سب سے اچھا ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ، اہل کتاب میں سے عقل و سمجھ رکھنے والوں کے دو گروہ ہیں۔ ان سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے رہے ہیں جبکہ اکثر حق سے دور ہیں، اور پیغام حق کی مخالفت میں اہل ایمان کی دل شکنی اور دیگر کو رائے حق سے بھٹکانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی سزا بہت سخت، جبکہ ایمان کی دولت سے مالا مالا ہو کے مال صالح انجام دینے والوں کے لیے جنتوں کی بشارت ہے، نام و راحت، سکون اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔